الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله العظيم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں 2024 کا رمضان مل گیا۔ انسان کی خوش نصیبی میں سے ہے کہ آدمی کو رمضان مل جائے، بہت بڑی خوش نصیبی۔ کتنے وہ لوگ تھے جو ہمارے ساتھ روٹین میں چل رہے تھے لیکن رمضان سے پہلے ہی حساب کلوز ہو گیا اور دنیا سے چلے گئے۔ اس لیے رمضان ملنے پر آدمی کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بہت بڑی نعمت، آدمی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اس پر جو رحمتیں اور جنت کے جو بڑے بڑے درجات، اللہ کی رضا وغیرہ آدمی حاصل کر سکتا ہے، ایک واقعے سے اس کا اندازہ لگائیے۔ ایک صحابی تھے، آپ نے واقعہ سنا ہوگا، تازہ کر لیجیے۔ ان کا جہاد میں انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے۔ پھر دوسرے صحابی 1 سال کے بعد انتقال کر گئے۔ پھر ہوا ایسا کہ ایک دوسرے صحابی تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ بھائی جنت میں سب کو داخل کر رہے ہیں، اور یہ جو 1 سال پہلے شہید ہوئے تھے وہ آئے، تو ان کو روک دیا کہ آپ رک جاؤ۔ اور یہ جو پچھلے سال میں انتقال کیا ہوا ہے ان کو کہا کہ آپ چلے جائیں۔ تو انہیں بہت زیادہ تعجب ہوا کہ ایک بندہ 1 سال پہلے انتقال کر گیا، اور وہ بھی اللہ کے راستے میں۔ کہاں پر؟ اللہ کے راستے میں۔ اور دوسرے صحابی ہے وہ 1 سال کے بعد انتقال کیا، ایک لیٹ ہوئے۔ دوسرا یہ ہے کہ نارمل موت مرے ہیں، یعنی کہ اپنی طبعی موت مرے ہیں، کوئی ان کا اللہ کے راستے میں جہاد ویاد اور شہید نہیں ہوئے ہیں۔ ان کو تعجب ہوا۔ اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں کی حکمتیں کھولنے کے لیے کبھی ایسے واقعات لوگوں کو دکھاتے ہیں تاکہ لوگوں کو قدر ہو۔ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور اپنا سوال رکھا۔ یہ صحابہ کی عجیب اللہ تعالیٰ نے عادت رکھی تھی۔ آدھا دن تو یوں معلوم ہو گیا، اس لیے آدمی کو نہ سمجھ پڑے نا تو پوچھنا چاہیے۔ صحابہ کی بہت اچھی عادت، فوراً پوچھ لیتے تھے، اور ڈر لگتا تھا تو دیہات سے جو لوگ آتے تھے ان سے کہتے کہ تم پوچھ لو۔ کچھ چیزیں ایسی تھی کہ حضور کا تو بہت رعب تھا، صحابہ نظر سے نظر ملا کر اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور نے فرمایا مجھے 1 مہینہ آدمی دور ہو اور وہاں سے وہ انٹر ہوگا تو اس کے دل میں میرا رعب ہوگا۔ اتنا رعب اللہ نے حضور کو دیا تھا۔ تو صحابہ کو کچھ چیزیں ایسی رہتی تھی پوچھنے کی، تو دیہات کے لوگ آتے تھے، وہ بیچارے سیدھے سادھے ہوتے ہیں، ان سے کہتے تھے تم پوچھ لو نا، یہ والا سوال پوچھ لو، تو وہ پوچھ لیتے۔ تو انہوں نے جا کر حضور سے پوچھا کہ حضور وہ صحابی اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، یہ بعد میں انتقال کر گئے اور وہ بھی تبھی موت مرے ہیں، پھر یہ پہلے جنت میں کیوں؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ان کی 1 سال کی نمازیں اور رمضان کے روزے زیادہ نہیں ہو گئے؟ اس لیے من طال عمره وحسن عمله طوبى لمن طال عمره وحسن عمله، خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کو اللہ لمبی عمر عطا کرے اور اسے اچھے اعمال کی توفیق عطا کرے، اس کے اعمال اچھے ہوں تو خوش نصیب آدمی ہے، اس کو جتنی زندگی ملے گی اتنا زیادہ خیر کمائے گا، تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ 2 رکعت آدمی تنہائی میں نماز پڑھے کہ اللہ آپ کا شکر، آپ کا احسان کہ آپ نے مجھے رمضان دے دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تابعین مہینے 2 مہینے سے پہلے دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ رجب اور شعبان میں برکت دے دے کہ ہماری انگلیاں ختم نہ ہو جائے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے تاکہ ہمیں رمضان کی برکتیں مل جائیں۔ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں، بہت عجیب و غریب چیز ہے۔ دیکھتے کہ نہیں پورا سسٹم بدل گیا کہ نہیں؟ ہم نے دیکھا 24 گھنٹے میں پورا سسٹم بدل گیا۔ وہ لوگ جو بیچارے عشاء پڑھنے میں جان جاتی تھی 3 پارے کی تراویح پڑھ رہے ہیں، کوئی تو بات ہے، کچھ تو سسٹم ہے جو کام کر رہا ہے جی۔ یوں 2-3 صفحے بھرتی تھی، اب پوری کی پوری مسجدیں بھر جا رہی۔ اللہ کی ایک رحمت کا نظام ہے جو کھینچ کر لے آتا ہے لوگوں کو۔ ہم سمجھتے ہیں نا ہم آزاد ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں۔ اللہ چاہے تو کھینچ کر یوں بھی سجدے کروا سکتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ بندوں کو آگے بڑھنے کا موقع دیتے ہیں۔ وہ لوگ
جو دنیا کے مزوں میں اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ بار بار یوں ٹرن لاتے ہیں، اوقات میں برکت رکھ کے، مہینوں میں برکت رکھتے، کبھی رمضان لے آتے ہیں، کبھی شوال کے 6 روزے لے آتے ہیں، کبھی 15ویں شعبان لاتے ہیں، کبھی قربانی کا موقع لاتے ہیں، حج کا موقع لاتے ہیں۔ یہ سب سسٹم اس لیے تاکہ بندہ جہنم کا ایندھن نہ بن جائے، یہ لوٹ کر اسی اللہ کی جانب آ جائے جس نے اسے پیدا کیا۔ تو پہلا کام کیا کریں ہم لوگ؟ شکر ادا کریں۔ کیا ادا کریں؟ شکر ادا کریں۔ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے بھائیو، اس مہینے میں اتنی رحمتیں برستی ہے، میں نے جمعہ میں بیان میں بھی کہا تھا، اتنی رحمتیں برستی ہے کہ اللہ والے کہتے ہیں کہ اس کے ایک لمحہ ہے نا، اس کا 1 منٹ، یہ بھی آدمی کو ولی اللہ بنانے کے لیے کافی ہے۔ اتنی برکتیں رحمتیں اس رمضان کے مہینے میں چھم چھم برستی۔ ہم لوگ کو تو اندازہ نہیں ہے۔ یہ جو یہودی ہے نا، ایک صاحب آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے، عالم تھے اور اسکالر تھے، وہ ہمارے اساتذہ میں مجلس تھی، تو انہوں نے بات کہی کہ یہودی تمنا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ مارکیٹ میں سے نکل جانا چاہیے، اس لیے کہ ہم سال بھر جتنے پروپیگنڈے چلاتے ہیں پوری دنیا میں ہمارا کنٹرول ہے، لیکن رمضان آتے ہی ہمارا نظام سسٹم پورا ٹھپ ہو جاتا ہے، ڈاؤن ہو جاتا ہے، ہم کو رزلٹ نہیں ملتا ہے۔ اتنا باطن کا اور روحانیت کا ایسا سسٹم قائم ہوتا ہے، ان کے کام زیادہ جادو سے چلتے ہیں، کس سے چلتے ہیں؟ جادو وادو بھی بہت کرتے ہیں وہ لوگ۔ تو کہہ رہے ہیں ہمارا پورا مارکیٹ جو ہے ٹھپ ہو جاتا ہے، ختم رمضان میں، بہت نقصان ہوتا ہے ہمیں۔ وہ باقاعدہ لندن میں ایک نوجوان سے ایک یہودی اس طرح رمضان کو برا بھلا کہہ رہا تھا، حضور کو برا بھلا کہہ رہا تھا، تو بولے بھائی تیرا بگاڑا کیا ہے رمضان میں؟ میرے نبی نے کہا بگاڑا کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں ہمارے پورے سال کی جو محنت ہوتی ہے نا، اس پہ پانی پھر جاتا ہے رمضان میں، ہم لوگوں کو قدر نہیں۔ وہ جو اندھیرے میں کھڑے ہیں نا، ان کو اجالا آتا دکھ جاتا ہے کہ اجالا ہے، ہم لوگوں کو اس کا احساس ہوتا نہیں۔ تو پہلا کام کیا کریں؟ شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے رمضان عطا کیا، بہت بڑی نعمت۔ اب نعمت ہے تو آئی کیوں ہے؟ رمضان کوئی روٹین کی چیز نہیں، آ کے چلی گئی بات ختم ہو گئی، دن آئی رات آئی بات ختم ہو گئی، اس طرح نہیں۔ رمضان کا ایک مشن اور اس کا ایک ویژن، میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ نے اس کا مشن جو ہے وہ بیان کیا ہے ویژن کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو، کیا پیاری آواز ہے، ایمان والو خاص لوگ۔ یہاں اگر ملک کا بڑا سربراہ آ جائے، پی ایم سی ایم آ جائے اور کونے میں کسی کو لے جا کر بات کرے گا تو اپنے کو ویلیو لگے گی کہ نہیں کہ بندہ کچھ بڑا آدمی ہے؟ ایسا لگے گا کہ نہیں؟ پورے مجمع میں وہ ہو جائے۔ تو پوری انسانیت میں سے چھانٹ کر اللہ صرف ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں، سب کو نہیں کہہ رہے، صرف ایمان والوں، کہ میرے پیارے ایمان والوں سنو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے میں نے فرض کیے ہیں۔ یہ ویژن، مشن کیا ہے؟ کیوں فرض کیے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو رمضان کا مقصد ہے تقوی پیدا کرنا۔ کیا پیدا کرنا؟ تقوی۔ یہ اگر پیدا ہوا تو رمضان وصول، اور یہ اگر پیدا نہیں ہوا تو رمضان وصول نہیں ہوا۔ یہ صبح سے لے کر شام تک کا بھوکا رہنا، یہ ابھی کامیاب نہیں ہوا۔ یہ کامیاب اسی وقت ہوگا جب ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کو گزاریں گے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ بندو، رمضان اس لیے دیا ہے تاکہ تمہاری لائف میں گیم چینجر بنے۔ تم جو سمجھتے ہو نا کہ میرے لیے جو ہے بہت سارے گناہ ایسے ہیں میرے لیے چھوڑنا پاسبل نہیں ہے، کچھ نوجوان آتے ہیں کیسے کہ نہیں چھوٹتا، ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو چھوٹتا ہی نہیں، کچھ بتا دو نہیں اور کچھ کر دو نہیں۔ تو اللہ رمضان لا کر بتا رہے ہیں کہ بندے یہ کیسی بیوقوفی والی بات ہے، تم کہتے ہو گناہ نہیں چھوٹتا، تم تو کھانا چھوڑ دیتے ہو میرے لیے، پینا چھوڑ دیتے ہو میرے لیے، تپتی گرمی اور سورج میں جو ہے تم اپنا کام کرتے ہو، بوتل سامنے ٹھنڈی پڑی رہتی، پیتے ہو نہیں پیتے۔ حالانکہ یہ حلال ہے، اس کو جب میرے لیے چھوڑا ہے تو اللہ پوچھتے ہیں کہ بندے حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ تمہاری کیپیسٹی کے اندر ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر کبھی مکلف نہیں کرتا۔ تو ہم جو شیطان نے ہم کو سمجھا رکھا ہے نا کہ گناہ نہیں چھوٹیں گے، نماز پڑھنا میرے لیے بہت مشکل ہے، تو اللہ ایک مہینہ لا کر اپنا سپورٹ دے کر بندوں کو بتاتے ہیں۔ رحمت کا سپورٹ ہوتا ہے، ہر رات میں اعلان ہوتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، ہمیں نہیں سنائی دیتا ہے لیکن اس کا ایفیکٹ اور اثر ہمارے باطن پہ پڑتا ہے، ہماری روح پر پڑتا ہے، اور اس کی وجہ سے مسجدوں میں دوڑ کر آ جاتے ہیں۔ وہ اعلان کرتا ہے کہ خیر کی طرف دوڑنے والے
اور خیر کے موقع اور چانس ڈھونڈنے والے آ جاؤ نیکی کر لو، اور جو برائی کرنے والوں سنو رک جاؤ اب تو رک جاؤ، اب رمضان آ گیا اب رک جاؤ، تو رک جاتے ہیں لوگ اور مسجدوں میں آ جاتے ہیں۔ وہ نوجوان جو گانے بجا رہے تھے، وہ نوجوان جو ہوٹلوں پر بیٹھے ہوئے تھے، وہ نوجوان جو فیس بک میں مشغول تھے، اللہ انہیں رمضان میں قرآن سننے کے لیے کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ اپنا سپورٹ دے کر بندوں کو بتا رہا ہے کہ تم نے جو 6-11 مہینے میں یہ اثر دیا ہے نا کہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے اور یہ بہت مشکل اور ٹف لائف ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کچھ مشکل نہیں ہے، اور اللہ اس کا مزہ بھی دکھاتا ہے کہ دیکھو نماز پڑھ کے کتنا سکون ہے، قرآن سن کے کیا مزہ ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، تہجد میں اٹھنے کا کتنا مزہ ہے۔ اس چیز کو اللہ اس مہینے میں محسوس کر کے دکھا دیتے ہیں کہ تم نے جو بہت مشکل بنا رکھا ہے نا دین کو، یہ مشکل نہیں ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسا میرے نبی نے کہا تھا، الدین یسر، دین کیسا ہے؟ آسان، کچھ مشکل نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنا سپورٹ دے کر ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اس مہینے میں ہم تمہیں روزے دے رہے ہیں، خاص طور سے کیا دے رہے ہیں؟ روزے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تم تقوی والے بنو، لہٰذا ہم جو روزے رکھیں گے، اب آدمی کو روزہ رکھنے کی باری آتی ہے نا تو نفس ٹینشن میں آ جاتا ہے، یار کتنا بھوکا رہنا پڑے گا، گرمی کتنی ہوگی، تو اللہ کہہ رہے ہیں تمہیں اکیلے تھوڑی رکھنے کے، گھر میں چھوٹے 2 بچے ہوتے ہیں نا تو کام کروانا ہوتا ہے، جیسے بیٹا تیرے اکیلے پاس تھوڑی کرواتے ہیں، اس کے پاس بھی کروا رہے ہیں، تو وہ مینٹلی سیٹ ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی چلو ٹھیک ہے مجھے تھوڑی کرنا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ صرف تم پر نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جو امت تھی ان سے بھی ہم نے رکھوائے ہیں، اور پھر کہاں ہم تم سے سال بھر میں روزے رکھوا رہے ہیں، ایام معدودات، اللہ کہہ رہے ہیں گنے چنے گنتی کے 30 دن ہیں، وہ بھی کنفرم نہیں 29 دن، کتنے دن روزے رکھنا ہے، کیا کرنا ہے؟ لعلکم تتقون، روزہ اس طرح رکھو کہ تقوی پیدا ہو جائے۔ تو ہم روزہ رکھتے ہیں تو پہلی کیٹیگری کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، صرف ان کا کام ہوتا ہے بھوکا رہنا، کیا رہنا؟ بھوکا رہنا، اور کھانے کا سسٹم صرف چینج ہو جاتا ہے اوپر نیچے، صبح کھا لیا اور تھوڑا سیٹ کر کے شام کو کھا لیا، اس کے علاوہ گانے نہیں چھوٹے، نمازوں کی کوئی ترتیب نہیں ہے، قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جی اسٹیٹس دیکھیں گے اس میں میوزک بج رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، شارٹ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میوزک بج رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، ننگی پنگی لڑکی آ رہی ہے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ ایک تو یہ اللہ کہہ رہے ہیں ایسے روزے داروں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، ایسے روزے داروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ وہ عبادت ہے جس کا بدلہ میں خود ہوں، یعنی دوسری عبادتوں کے بدلے تو میں تمہیں دلوا دوں گا، نماز کا بدلہ کسی فرشتوں کے ہاتھوں سے دلوا دوں گا، اس کے ہاتھوں سے دلوا دوں گا، لیکن یاد رکھو روزہ ایسی عبادت ہے اس کا بدلہ میں خود دوں گا، اس لیے کہ تم نے تنہائیوں میں، جلوت میں، خلوت میں مجھے گواہ بنا کر تم نے جو ہے ایسی عبادت کی ہے کہ میرے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ یہاں ہم سب بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے؟ ان میں سب روزے دار ہیں، لیکن کچھ دکھتا ہے کہ بھائی روزہ کوئی الگ سی چیز ہے، میں بول رہا ہوں تو دکھ رہا ہے کہ بول رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے تو دکھ رہا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جس میں کوئی ریاکاری نہیں، اس لیے اللہ نے کہا اس کی ویلیو بہت بڑھ گئی، کیا ہو گئی؟ بہت بڑھ گئی، تو کہہ رہے ہیں انا اجزا بھی، میں بدلا دوں گا اس کا، میں ہی بدلا ہوں، اللہ کہہ رہے ہیں ایسا سمجھ لو میں ہی بدلا ہوں، میرے علاوہ تمہیں کیا چیز چاہیے؟ اتنا بادشاہ جو ہے نا وہ اپنے حوالے کر دے کسی کا کہ لے بھائی میں ہی تیرا ہو گیا، یعنی پوری کائنات تیری ہو گئی، کتنی بڑی چیز، روزے داروں کا بہت بڑا مقام ہے۔ ایک صحابی آئے حضور سے عرض کرنے لگے حضور ایسی عبادت بتاؤ کہ مجھے بہت نفع ہو، حضور نے فرمایا علیک بالصیام، روزے رکھو فإنہ لا مثل لہ، روزے کا کوئی مثل نہیں، اس جیسی کوئی عبادت نہیں، شاندار جاندار روزہ۔ روزہ اتنی بڑی چیز ہے دوستوں کہ جنت میں اللہ باقاعدہ ویلیو دے گا نا بندوں کو، تو روزے داروں کے لیے الگ سسٹم رکھے گا کہ جنت کا ایک دروازہ ہے ریان، اللہ روزے داروں سے کہیں گے تم یہاں سے جاؤ، اور پوری کائنات کے انسانوں کو الگ کر دیں گے، جو روزے دار نہیں ہیں ان کو اس راستے سے نہیں جانے دیں گے، ان کی ویلیو بتانے کے لیے کہ دیکھ لو میرے خاص بندے آ رہے ہیں۔ تو روزہ بہت بڑی چیز ہے، تو ہم اس کو ایسا بنائیں کہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ اب جب ہم صبح کھا کر اور شام کو دیر تک کھا کر اتنا بڑا سسٹم بدل سکتے ہیں، اپنی حلال بیوی کے پاس ہم نہیں جا رہے تو کیا ہم حرام کام نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا ضرورت ہے ہمیں یوٹیوب دیکھنے کی؟ کیا ضرورت ہے تنہائی میں بیٹھ کر جو ہے گوگل پر سرچ مارنے کی اور گندی چیزیں دیکھنے کی؟ بھائی مت دیکھو، 3 طلاق دے سکتے ہو تو فون کو، رمضان میں طلاق دے دو، اس کو دیکھو ہی مت۔ ایسے ایسے بزرگان دین گزرے ہیں کہ جو رمضان آنے کے بعد جو ہے کسی کا خط، اس زمانے میں خط چلتا تھا، خط بھی نہیں دیکھتے تھے، اور کوئی ملنے والا آتا تھا تو منہ اٹھا کر نہیں ملتے تھے، یوں سلام کر لی، دعا کر لی جو اسلامی، اس کے علاوہ کوئی ڈیٹیل نہیں، کوئی تفصیل نہیں،
لوگ کہتے تھے گانڈا رمضان آیا ہے تمہارے یہاں پر، رمضان تو ہمارے یہاں بھی آتا ہے لیکن اس طرح بخار کی طرح نہیں آتا ہے. لیکن بزرگوں کو کیا ایسے ہی آتا تھا، ایسا ٹکا کر قرآن پڑھتے تھے کہ لوگ عش عش کرتے تھے، رشک کرتے تھے. ہم لوگ تو ابھی ایک پارہ پڑھا نہیں کہ تھک گئے، آدھا پارہ پڑھا نہیں کہ تھک گئے. میرے ایک استاد ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں مفتی یونس صاحب آتے تھے جون پوری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے شیخ الحدیث، پوری زندگی حدیث کی خدمت میں گزاری. کہہ رہے ہیں کہ شام کو عصر کے بعد مجلس ہوتی تھی تو علماء بیٹھتے تھے، بڑے بڑے علماء آتے تھے. وہاں کتنے پارے پڑھے دن میں؟ 10 پارے بس، 20 پارے بس، 30 بس، اتنا ہی پڑھا اپنے قرآن. یعنی 10-20 پارے پڑھ لے تو ہم تو ولی اللہ سمجھے اپنے کو، اور ان کے وہاں گنتی ہی نہیں آ رہی. وہ کہہ رہے بس اتنا ہی پڑھا اپنے قرآن. ایسے ایسے بندے ہیں جو پورا وصول کر رہے ہیں رمضان کو، تو ہم کیوں بیوقوف بنے اور رمضان کو وصول نہ کریں؟ اس لیے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ نے یہ رمضان بھیجا ہے گیم چینجر بنانے کے لیے. اس لیے یہ نیت سے نہیں کہ چلو رمضان کے لیے میں نے فون رکھ دیا، رمضان کے لیے جو ہے فیس بک کی آئی ڈی بھی بند رہے گی، رمضان کے لیے انسٹاگرام سے اپنے دور رہیں گے. یہ تو غلط طریقہ ہے. یعنی تم خود جو ہے مسلمان نہیں بننا چاہ رہے. تم نے خود جو ہے نا شیطان کو کہا ہے کہ ابھی میرا ابا کھڑے ہیں، بعد میں آئیے ملاقات کرتے ہیں. تو یہ بچہ سیدھا نہیں ہے، یہ اور شیطانی کرے گا آگے جا کر. تو ابھی رمضان ہے گا تو میں تھوڑا رمضان کے بعد تجھے دیکھ لوں گا. تو سب سے پہلی چیز نیت صحیح کریں، اور ہر نماز میں دعا مانگے کہ پیارے اللہ رمضان کی اس مبارک مہینے کی برکت سے میرے گناہ چھڑا دیجیے. یہ سب سے بڑی چیز ہے. لوگوں سنو، ہم سمجھتے ہیں کہ لمبی لمبی راتوں کو نماز پڑھ کر آدمی ولی اللہ بن جاتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی ہر وقت مسجد میں بیٹھا رہے ولی اللہ بن جاتا ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں ان اولیاءہ الا المتقون. کہ لوگوں سنو، میرے دوست، میرے فرینڈ اور میرے وہ بندے کہ ان کے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کی میں لاج رکھتا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جو گناہ سے بچتے ہیں. متقون قرآن نے تو یہاں سجایا ہے. ایک نوجوان ہے اپنی دکان پر بیٹھا ہے، ایک نوجوان ہے مارکیٹ میں حلال روزی کما رہا ہے، 5 ٹائم کا نمازی ہے، گناہ نہیں کرتا ہے، لوگوں کے حق ادا کرتا ہے. اللہ کی قسم یہ نوجوان اللہ کا ولی. صرف کرتے پائجامے میں اولیاء تھوڑی ہوتا ہے. اگر اپنے اسی ڈریس میں اگر اس کا تخنے سے اوپر پائجامہ ہے، چہرے پر داڑھی، وہ بھی ایک لباس ہے، اس میں بھی وہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے. گناہ چھوڑے آج ہم سمجھیں کہ رمضان اس لیے آئے کہ ہم گناہ چھوڑیں. ارادہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہر گناہ کو لسٹ بنا لے، تنہائی میں بیٹھ کر لسٹ بنائے کہ غلط فون دیکھنے کی میری عادت ہے، لکھ لیں. نمازیں چھوڑنے کی عادتیں لکھ لیں، گانے سننے کی عادتیں لکھ لیں، اور وہ کاغذ لے کر تنہائی میں اللہ کے سامنے بیٹھیے، 2 رکعت پڑھیے اور اللہ سے بھیک مانگیے کہ اللہ یہ میری درخواست ہے، قبول کر دیجیے، گناہ چھڑا دیجیے. کوئی دنیا میں آگے بڑھ جاتا ہے تو ہمارا تو اندر سے دل جلتا ہے کہ یہ آگے بڑھ گیا، اس کے پاس گاڑی آ گئی، اس کے پاس بنگلہ ہے، اس کی اچھی جاب شاپ سیٹ ہو گیا. یہ تو اور یہاں غم نہیں ہوتا کہ لوگ اللہ کے ولی بن گئے، لوگوں نے جنتیں وصول کر لی، اللہ کے نبی کی زیارتیں ہونے لگی، قرب مل گیا، شم شم رحمتیں دلوں میں محسوس کر رہے ہیں. اور ہم ایسے پڑے شیطان کے بچے، رمضان میں بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ اللہ کی رحمت کیا ہے. رمضان میں بھی ہم نہیں محسوس کر پاتے ہیں کہ اللہ کا پیار کیا ہے، جو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے. ہم کیا کریں گے بعد؟ یہ رمضان آیا ہے لوگوں اس لیے کہ ہم اللہ سے دوستی لگا دیں، اللہ کا پیار دلوں میں محسوس ہونے لگے. یہ ہے لعلکم تتقون. تو سب سے پہلے کرنے کا کام ہے کہ ہم رمضان میں اپنے گناہوں کی فہرست بنا کر اللہ کے سامنے رو رو کر اللہ سے کہیں، نہیں بنتا ہے کام تو صدقے نکالو، پیسے دو تنہائیوں میں جا کر لوگوں کو، اور اللہ سے ڈیل کرو کہ اللہ اس کے بدلے میں مجھے جہنم سے آزاد کر دے، اس کے بدلے میں گناہوں سے مجھے چھڑا دیجئے میری جان. گناہ نہیں چھڑا دے تو مجھے جہنم میں مت ڈالیے. سودا کیجیے اللہ سے. کہ اللہ کہہ رہے ہیں روزہ میں نے اس لیے دیا ہے پیارے بندو، تمہارے اندر سے گناہ کی عادت چھوٹے. سب سے بڑا اور اس کے لیے پروگرام میں شامل ہونا ہے. کیا کریں؟ روزہ رکھیے. روزہ رکھتے ہوئے غیبت مت کیجیے کسی. بعض علماء تو وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جیسے کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح کسی کی غیبت کرنے سے بھی روزہ ختم ہو جاتا ہے. بندہ جب روزہ رکھتا ہے نا تو اس کے اور جہنم کے درمیان 70 سال کا ڈسٹنس بڑھا دیا جاتا ہے. اللہ دور کر دیتے ہیں کہ روزے دار اور جہنم یہ 2 چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. لیکن یہ ڈسٹنس اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک آدمی روزے کو روزہ رکھے، اس میں غیبت نہ کرے، غلط چیزیں نہ دیکھیں، غلط چیزیں نہ سنیں، غلط چیزیں نہ بولیں. 1 مہینہ اپنے آپ کو کنٹرول کریں. نہیں کر سکتے اس لیے یوٹیوب کو استعمال کرنا کوئی فرض بولیے نہیں.
کیا ضروری ہے؟ لوگ بیٹھے رہتے ہیں نیوز دیکھتے رہیں گے، یہ دیکھتے رہیں گے، کیا ضروری ہے؟ ہمیں کہاں بھی ملک بدل دینا ہے، ابھی اپنے آپ کو تو بدل لیں ہم، پھر ہم بدلیں گے تو اپنے گھر والے بدلیں گے۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر کا ماحول نورانی ہو اور خود ہمارا ماحول شیطانی ہوتا ہے، ایسے سسٹم نہیں بدلتا ہے۔ آپ بدل جائیے، آپ کی گھر کی عورتیں خود بخود تلاوت کرتی ہو جائیں گی، آپ بدل جائیے، آپ کے گھروں میں نماز خود بخود دھیرے دھیرے شروع ہو جائے گی۔ ہم ہی گھر میں جا کے مصلی پر نہیں بیٹھتے ہیں، ہم ہی جا کر جو ہے تلاوت نہیں کرتے ہیں، ہمیں ہمارے بچوں نے کبھی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر روتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، بتائیے وہ بچے کب روئیں گے؟ ہماری بیویوں نے کبھی محسوس نہیں کیا کہ میرے نوجوان شوہر کا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط ہے، اسے کب فکر ہوگی نماز پڑھنے کی؟ یہ چیز پہلی چیز، تقویٰ پیدا کریں روزے کے ذریعے، اور روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں، اپنی جو ہے زبان کی حفاظت کریں، کان کی حفاظت کریں، یہ پہلا ہے۔ آپ اس پہ کرنے کے بعد آگے بڑھیے، آپ ایک پارہ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، آپ 500 مرتبہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، پھر فرصت ملی تو اکیلے میں بیٹھ کر گانے بھی سن رہے ہیں، یہ غلط ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ آپ اسٹیپ سے چلیے، آپ نے صبح کھانا چھوڑ دیا، شام آپ افطاری کرنے والے ہیں، اب پہلا کام یہ کیجیے کہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، دوسرے نمبر پر کوئی فرض نماز نہیں چھوڑوں گا، بس اتنا کیا آپ نے، اور آپ سے نہیں ہوتا ہے، مطلب یہ کہ آپ کا جی نہیں چاہ رہا ہے، حالانکہ آپ کو کرنا چاہیے لیکن نہیں کر رہے ہیں، تو آپ سوئے ہوئے ہیں پھر بھی آپ کو ثواب ملے گا، آپ خاموش ہیں پھر بھی آپ کو ثواب ملے گا، آپ روزے دار ہیں، آپ کا سونا بھی عبادت ہے، آپ سو جائیے، کچھ مت کیجیے، سو جائیے۔ اگر ایسا خوف ہے کہ میں جاگوں گا تو فون استعمال کروں گا یا غلط غیبت ہو جائے گی، سو جائے۔ تیسرا اسٹیپ ہے کہ اب جب آپ نے روزہ رکھ لیا ہے، اب گناہ نہیں کر رہے ہیں، اب آپ نے فرض نمازیں ادا کر لی، اب آپ بیٹھ کر قرآن پڑھیں۔ اس رمضان کے مہینے کے ساتھ قرآن کا بہت خاص تعلق ہے، بہت خاص تعلق ہے، اور آج کے اس دور میں تو اس کا عجیب و غریب تعلق ہے۔ یہ جتنے بدماش یہودی منصوبے بناتے ہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کریم سے ایسے انوار نکلتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت پر ایسی رحمتیں برستی ہے کہ ان کا پورا سسٹم ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ بزرگوں کے تجربے کی بات ہے، اور یہ آج کا زمانہ دوستو ایمان کے جانے کا زمانہ ہے، ایمان کے لٹ جانے کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں اگر ہم اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اب قرآن کریم کی تلاوت میں ایک تو وہ حضرات ہیں جن کا باقاعدہ جو ہے ماشاءاللہ قرآن ہے، پڑھتے ہیں تو جیسے حفاظ پڑھتے ہیں ہم مطلب، یا اندر دیکھ کر جو اچھا صحیح پڑھ سکتے ہیں وہ لوگ پڑھتے ہیں، تو اپنا سسٹم بنا لیں کہ بھائی مجھے روزانہ 1 پارہ پڑھنا ہے یا 2 پارہ پڑھنا ہے، سیٹ کر لیں، پہلے 21 سیٹ کر لیں کہ مجھے 1 پارہ پڑھنا ہے، تو وہ پڑھنا ہے چاہے میں مر جاؤں، مجھے 2 پارے پڑھنے ہیں، وہ پڑھنے چاہے میں مر جاؤں، اور پھر اس کے بعد دل میں شوق ہے تو اور پڑھتے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کم سے کم طے کر کے رکھو کہ اتنا تو پڑھ کے چھوڑوں گا، تو ہی کام ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک دن تو ٹکا ڈالے 5 پڑھے، دوسرے دن 2 پارے اور تیسرے دن چھٹی، آدمی سوچ رہا بہت میں نے پڑھ ڈالی، نہیں، طے کر کے چلیے کہ میں ٹیپے سرور بھرائے، ہمارے گجراتی کی کہاوت ہے، آپ ترتیب سے چلیے، 1 پارہ پڑھیے، 2 پارے پڑھیے، لیکن ترتیب سے پڑھیے، تو رمضان کے آنے مکمل ہونے تک ہمارا 1 قرآن 2 قرآن مکمل ہو جائے، کریں گے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز قرآن کریم کی تلاوت کی ترتیب، اس میں پہلے وہ لوگ جن کا قرآن صحیح ہے پڑھتے جائیے، ہاں البتہ کچھ لوگ ہیں بیچارے پڑھتے صحیح ہے لیکن روانی کے ساتھ نہیں پڑھتے، بیچ میں اٹکتے ہیں، اور کچھ ایک کو 2 مرتبہ پڑھنا پڑتا ہے، پھر 3 مرتبہ پڑھنا پڑتا ہے، پریشانی ہوتی ہے تھوڑی، حفاظ کی طرح یوں ٹکایا پڑھ لیا نکل گئے، تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، آپ کے لیے حدیث میں خوشخبری ہے کہ آپ کو دگنا ثواب ملے گا، ایک تلاوت کا اور دوسرا مشقت اٹھانے کا، کس کا؟ آپ تکلیف اٹھا رہے ہیں نا قرآن کے لیے، اس کے لیے آپ کو ثواب ملے گا۔ ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں کہ جن کا قرآن ہی صحیح نہیں ہے، ان سے بہت زیادہ ادب کے ساتھ ریکویسٹ ہے کہ اسی بندے کو پکڑیے، اپنا قرآن صحیح کیجیے۔ سب سے پہلے تو اپنی نماز میں جو آپ صورتیں پڑھتے ہیں، آپ کو چاہے بھروسہ ہے کہ میرا صحیح ہے لیکن کنفرم کر لیجیے، جیسے کوئی اہم سرکاری کاغذ ہوتا ہے نا، آدمی فل کرنے کے بعد کنفرم کرتا ہے، اپنا کوئی دوست ہو آفس میں، بھائی برابر ہے دیکھ لی مجھے دھکا نہیں پڑے، ٹھیک ہے، کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، اس طرح آپ کنفرم کر لیجئے، جو صورتیں آپ نماز میں پڑھتے ہیں، آپ امام صاحب کو یا آپ کی ہمارے یہاں پر جو بھی ایسے لوگ ہیں جن کا قرآن کنفرم ہے کہ صحیح ہے، ان کو سنا دیجیے کہ میرا قرآن یہ صورت سن لو، میں نماز میں پڑھتا ہوں، اس کو التحیات سنا لو، جو دعائے معصورہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ سنا لو، اپنی نماز ایک مرتبہ کنفرم کر لیں ہمارے کچھ بھائی، اور وہ جو ہے کچھ حصہ تو ایسے ہی پڑھیں جتنا آتا ہے، باقی حصہ اپنا وقت قرآن سیکھنے میں لگائیے، قرآن بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، فرشتوں کو قرآن پڑھنے کی اجازت
بولو نہیں ہے. اس لیے جیسے میلہ آتا ہے تو ہم چیزیں دیکھنے جاتے ہیں کہ نہیں, اس لیے کہ روزانہ اویلیبل نہیں ہوتی, تو آدمی انجوائے کرنے جاتا ہے. قرآن کریم فرشتوں کا اویلیبل نہیں ہے, تو جب بندہ قرآن پڑھتا ہے نا تو فرشتے آسمانوں سے بھاگ کر آتے ہیں وہ نور دیکھنے کے لیے, اس کا وہ مزہ سننے کے لیے. صحابہ نے اس کو محسوس کیا ہے. حضور کے پاس جاتے تھے, حضور میں نماز پڑھ رہا ہوں, میرا گھوڑا بھی دھک رہا تھا, مجھے لگا کوئی چیز بادل کی طرح میرے سر پر آ گئی. حضور نے فرمایا وہ فرشتے تھے, قرآن سننے کے لیے آئے تھے. تو ہم جب تلاوت کرتے ہیں نا تو باقاعدہ فرشتے آتے ہیں, بیٹھتے ہیں اور ہمارا قرآن سنتے ہیں. یہ چیز. اور کچھ ایسے ہیں جو بیچارے نا امید ہو گئے ہیں, بہت بوڑھے ہو گئے ہیں, اپنی بس کی جو دو چار صورتیں آتی ہے زبانی پڑھتے رہیں اور قرآن سنیں کسی کے پاس بیٹھ کر. کیا کریں, کوئی حافظ ہیں ان کو بٹھا کے بھائی بیٹھو مجھے ایک پارہ سنا, میں آپ کا قرآن سنوں گا. قرآن سننا بھی بہت بڑا ثواب ہے, بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ قرآن سننا قرآن پڑھنے سے بھی افضل ہے. اس لیے کہ قرآن پڑھنا مستحب ثواب کے کام میں ہے, لیکن سننا فرض ہے. تو کچھ علماء نے کہا کہ بھائی پڑھنا بھی افضل ہے, لیکن بہرحال دونوں برابر تو نہیں ہوں گے. ان کو پڑھنے والوں کو بہت بڑا ثواب ملے گا, سننے والے کو دگنا ثواب ملتا ہے. کتنا؟ ہر آیت پر دگنا. ایک آیت پڑھی جا رہی, کئی آیتوں کا ثواب مل رہا ہے آپ کو. تو بھائی وصول کرنے کی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم محروم رہ سکیں. آخری درجے میں ہمیں قرآن آتا ہی نہیں ہے, بوڑھے ہو گئے, زبان جاڑی ہو گیا, مڑتی نہیں ہے, صحیح نہیں ہو سکتا ہے, تو جتنا آتا ہے اتنا پڑھ لو, دوسرا کسی کے پاس بیٹھ کر سن لو. اور کوئی نہیں مل رہا ہے تو قرآن میں فون میں کھول کر, بہت سے علماء ہیں جنہوں نے اپنی قرآن پورا یوٹیوب پر ڈال رکھا ہے, اس کو سنیے دھیان سے بیٹھ کر. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایسے صحابہ بیٹھے تھے, ان کے پاس تشریف لائے. وہ بیچارے اتنے غریب صحابہ تھے اس زمانے میں, مہاجرین تھے, مکہ میں اپنی جائیداد چھوڑ کر آئے تھے اسلام کی وجہ سے. کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, صرف سطر چھپا ہوا ہے, باقی کپڑا سطر چھپانے کے لیے کچھ بھی نہیں. یہ ایک دوسرے سے یوں دبک کر بیٹھے ہوئے تھے تاکہ جسم کیا ہو جائے, چھپ جائے. یہ وہ لوگ تھے جو مالدار تھے, لیکن صرف اسلام کی بدولت مکہ میں اپنی دولت کا, اپنے شہرت کا, اپنے مرتبے کا, سب کا سودا کر لیا. ہمیں اسلام چاہیے, چھوڑ کر کہاں آئے تھے؟ مدینہ. یہ وہ صحابہ بیٹھے ہوئے. حضور آئے, حضور نے پوچھا آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ تو وہ درمیان میں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے تھے. تو جو بیچ میں بیٹھ کر پڑھ رہے تھے وہ خاموش ہو گئے. حضور آئے تو حضور نے فرمایا کہ آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ کہا ہم لوگ قرآن سن رہے تھے اور یہ پڑھ رہے تھے. حضور نے فرمایا کہ اللہ کی تعریف ہے کہ اللہ نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے کہ جن کے ساتھ بیٹھنے کا اللہ نے مجھے حکم دیا. پھر حضور بیٹھے, ان سے قرآن سنا. حضرت ابن مسعود سے حضور نے فرمایا قرآن سناؤ. انہوں نے کہا حضور میں کیا سناؤں, قرآن تو آپ پر نازل ہوا. کہا نہیں سناؤ, میں سنوں گا. سنا اور حضور رونے لگے قرآن سے. تو قرآن سننا بھی بہت بڑی چیز ہے. تو جن کو قرآن نہیں آتا ہے ان کو امید نہیں ہے کہ صحیح نہیں ہو پائے گا. بوڑھوں کی بات کر رہا ہوں, نوجوانوں کو ہو جائے گا. تو وہ بیٹھ کر قرآن سنیں. کریں گے بھائی. آگے کا کام یہ ہے, تسبیحات میں لا الہ الا اللہ بہت ٹکا کر پڑھیے. ٹکا کر پڑھنے کا مطلب یہ کہ کم سے کم 300 مرتبہ پڑھیے. کتنی مرتبہ؟ 300 مرتبہ. اس کے علاوہ جنت کا سوال کیجیے. اللہ ہر نماز میں سوال کرنا چاہیے, اللہ جنت عطا فرما دیجیے, جہنم سے بچا لیجیے. اور استغفار کیجیے. استغفار کا مطلب ہے میری سوری. استغفار کا مطلب کیا ہے؟ آپ اپنی مادری زبان میں ٹوٹ کر مانگ سکتے ہیں تو مانگیے, اور آپ کو عربی کے الفاظ پڑھنے ہیں تو یہ الفاظ ہے استغفر اللہ. کیا ہے؟ استغفر اللہ. اللہ میری توبہ, مجھے معاف کر دو. کریں گے. اس کے علاوہ بھی کسی کے پاس وقت بچتا ہے تو اس کو تیسرا کلمہ پڑھنا چاہیے. کون سا کلمہ؟ بہت فضیلتیں اور سب جگہ کی فضیلتیں یہاں کر جمع ہو جاتی ہیں. تیسرا کلمہ کریں گے. ہمارا روزہ کیسا ہونا چاہیے؟ تقوی والا. کیسا؟ تقوی والا. نہیں کہ کچھ فرق نہیں پڑا, پہلے بھی ایسے تھے نا, بھی ایسے جائیں, دوا کرنے کے بعد بھی لقوے والا بستر میں ایسے پڑا ہے, ایسے نہیں. تقوی والا, ہماری تقوی والا روزہ ہوگا انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.